بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس روز شہر میں صبح سے ہی عجیب و غریب قسم کی اداسی چھائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود شہر کے باسی اپنے مخصوص کاروبار کا آغاز کر چکے تھے۔ وہ شہر اس زمانے میں انتہائی ترقی یافتہ اور امیر ترین سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر کا کاروبار حرام کاری تھا جو حکومتی سرپرستی میں ہوتی تھی۔ دنیا بھر کے عیاش جب بھی عیاشی کا پروگرام بناتے تو اسی شہر کا رخ کرتے۔ وہ تاریخ اور دنیا کا واحد شہر تھا جہاں کے چوکوں، گلیوں اور چوراہوں پر فحاشی کے نشانات اور تصاویر وغیرہ بنی ہوتی تھیں جن سے برائی کی ترویج کی جاتی تھی۔ جس طرح آج کل کے شہروں میں مختلف مارکیٹوں کی طرف جانے کا پتہ سڑکوں پر نصب تختیوں پر لکھا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح زنا کے اڈوں کے مشہور مقامات کے پتے اس شہر کی سڑکوں پر لکھے ہوتے۔ مکانوں کی دیواروں پر فحش شاعری اور تصاویر بنی ہوتی تھیں۔ ہر گھر میں زنا کھلے عام کیا جاتا تھا جس پر کوئی کسی سے شرمندگی محسوس نہیں کرتا تھا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ گناہ کی ایسی دلدل میں اتر چکے تھے کہ جس کی نہ کبھی کوئی پہلے مثال تھی اور نہ ہی قیامت تک ہوگی۔ اس شہر میں نہ صرف عورتوں اور مردوں کی ہم جنس پرستی بلکہ جانوروں تک کے ساتھ بدفعلی کے مراکز اور اڈے موجود تھے۔ یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس روز اس شہر کے ماحول پر عجیب طرح کا خوف کا عالم تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج کچھ ہو کر رہے گا۔ اس کے باوجود اس شہر کے لوگ اپنی روزمرہ کی حرام کاری والی زندگی میں محو تھے کہ اچانک ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی۔ ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا جس سے ہر چیز کئی فٹ اچھل کر رہ گئی۔ وہ لوگ اس وقت زناکاری کی حالت میں موجود تھے کہ اچانک ان کے اوپر جلتا ابلتا پگھلا لوہا، آگ، پتھروں کی بارش اور ہزاروں ٹن راکھ برسنا شروع ہو گئی۔ وہ جس طرح اور جہاں جہاں پر فحاشی میں مصروف تھے اسی جگہ اسی حالت میں پڑے رہ گئے۔ جن کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے وہ کپڑے نہ پہن سکے۔ جو مرد عورتیں زنا میں مصروف تھے وہ بھی اسی حالت میں رہ گئے۔ پتھروں، لاوے اور پگھلتے مادے کے ملغوبے نے ان کے جسموں کو اسی حالت میں ڈھانپ لیا۔ ان کے جسموں پر راکھ اور سخت مادے کے خول چڑھ گئے، اور دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایک پورے شہر کے لوگ اسی حالت میں پتھر کے بنا کر محفوظ کر دیے گئے کہ وہ گناہ کی جس حالت میں تھے اسی حالت میں عبرت کا نمونہ بن گئے۔ یہ ایک دو نہیں بلکہ پورے شہر کی آبادی تھی جسے ایک طرح سے پتھر کا بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے اوپر راکھ برسنے لگی جس نے ان سب کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے پتھروں، راکھ، مٹی اور پگھلے مادے نے مل کر اس پورے شہر کو ڈھانپ لیا۔ یہ عمل 3 دن تک جاری رہا، جس کے بعد اس شہر کے معمولی سے نشانات بھی باقی نہیں رہے۔ اب وہ شہر صفائے ہستی سے مٹ چکا تھا۔ کئی ماہ تک تو وہ جگہ اتنی گرم رہی کہ لوگ میلوں اس سے دور رہتے تھے۔ کوئی بھی شخص اتنی تپش والی جگہ کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چند ماہ بعد جب وہ جگہ ٹھنڈی ہو گئی تو کچھ لوگوں نے ادھر کا رخ کیا، لیکن وہاں سخت جمے ہوئے پتھروں کے ڈھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے ادھر کا خیال ہی چھوڑ دیا اور وہ شہر تاریخ میں گم اور گمنام ہو کر رہ گیا۔ قدرت کی طرف سے ان لوگوں کو زنا کی اسی حالت میں محفوظ کر کے دنیا سے چھپا لیا گیا تاکہ ایک خاص وقت کے بعد اس بدنصیب شہر کو لوگوں کے سامنے لا کر قیامت تک کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا جاتا۔ صدیاں گزر گئیں، لوگوں نے کئی بار کوشش کی کہ اس شہر کا سراغ لگایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو بھی اس شہر کا سراغ نہ مل سکا۔ صدیوں تک تاریخ دان اور ماہرین اس شہر کو تلاش کرتے رہے، لیکن اس کی باقیات بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو سکیں۔ اب وہ شہر اور علاقہ بیابان اور اجاڑ علاقے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ 18ویں صدی کی بات ہے جب ایک روز ایک بوڑھا پانی کی تلاش میں اس صحرائی علاقے میں بھٹک رہا تھا۔ اس نے ایک جگہ پر کنواں کھودنے کا ارادہ کیا۔ اس نے جب کھدائی شروع کی تو اسے پانی تو نہ ملا، لیکن اس شہر کے آثار مل گئے۔ اسے انتہائی خوبصورت اور پختہ عمارت کا نشان ملا
جو زمین میں بہت گہرائی میں دفن تھی۔ اس نے اس عجیب و غریب دریافت کے بارے میں ارد گرد کے لوگوں کو بتانا شروع کیا۔ جلد ہی حکومتی سطح پر اس کی کھدائی شروع کر دی گئی، جو ایک عرصے تک جاری رہی۔ کھدائی کے دوران ایسی حیرت انگیز دنیا دریافت ہوئی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کسی زمانے میں ایسے ترقی یافتہ اور خوبصورت شہر بھی دنیا میں موجود تھے۔ خوبصورت عمارتیں، کشادہ سڑکیں، بہترین پختہ مکان، سیر گاہیں، بڑے بڑے حمام اور بہت کچھ ایسا جس کا آج بھی دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس سے بھی حیرت انگیز چیز ایک اور تھی، وہ یہ کہ وہاں پر راکھ، مٹی اور جمے ہوئے سخت لاوے میں لپٹے ہوئے کچھ ایسے انسان بھی تھے جن کے جسم تو پتہ نہیں کب کے گل سڑ چکے تھے، لیکن ان کے اوپر آتش فشاں کا خول ابھی تک انسانی شکل کی حالت میں موجود تھا۔ راکھ اور سخت لاوے کے بنے ہوئے یہ بت نشان عبرت بننے سے پہلے زنا کی جس حالت میں تھے اسی حالت میں محفوظ ہو گئے تھے، حتیٰ کہ مرد اور عورتوں کے جسموں کے نشانات سے بھی پتہ چلتا تھا کہ ان کا تعلق کس صنف سے ہے۔ یہ ایک عبرتناک منظر تھا۔ زنا کرتے ہوئے مرنے والے انسانوں کی یہ حالت صرف ایک جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ صورتحال پورے شہر میں جگہ جگہ دکھائی دے رہی تھی۔ جب گلیوں اور بازاروں کی دیواروں کو صاف کیا گیا تو ان پر بنی ہوئی فوحش تصویریں اور تحریریں بھی اسی حالت میں محفوظ دکھائی دیں۔ یہ شہر 7 سے 800 قبل مسیح کے درمیان حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آباد ہوا تھا، جسے اس شہر کے رہنے والوں نے فحاشی کا مرکز بنا دیا۔ یہاں شراب نوشی اور جوئے کا کاروبار عروج پر تھا، جبکہ زنا کاری اور حرام کاری ایک عام پیشہ تھا۔ یہاں ہم جنس پرستی کو بھی کوئی گناہ یا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے میں بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ آج کے دور میں دنیا کے کچھ مشہور شہر ہیں جہاں پر لوگ صرف عیاشی کی غرض سے جاتے ہیں۔ یہ موجودہ اٹلی کے شہر نیپلس کے قریب واقع قدیم رومی شہر پومپئی تھا۔ یہ خوبصورت شہر ایک پہاڑ کے قریب واقع تھا، لیکن اس آتش فشاں پہاڑ کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کبھی پھٹ سکتا ہے۔ پانی کے تالابوں، کلب، بیکریوں، کشادہ سڑکوں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹرز، ہسپتالوں، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لانس اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ لیکن وہ جس طرح کے گناہوں میں ملوث تھے، ان کے راکھ میں دبے ہوئے لاوے کے مجسموں سے ان کی بد اخلاقی اور فحاشی کا ٹھیک ٹھیک اندازہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا، لیکن یہاں کے رہنے والے ایسے بدقماش تھے کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی بار عورتوں اور مردوں کے مشترکہ حماموں کی تعمیر کا آغاز کیا تھا۔ جب اللہ نے ان پر عذاب لانے کا ارادہ کر لیا تو انہیں اسی حالت میں عبرت کا ایسا نمونہ بنا دیا جسے آج کے دور کے انسان آثار قدیمہ کے طور پر محفوظ کر رہے ہیں۔ تاریخ کے مطابق اللہ کا یہ عذاب 79 عیسوی میں اس وقت آیا جب 11,000 کی آبادی والے اس شہر کے قریب واقع ویسووس کے آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا، جس نے 3 دن میں اپنے دور کے اس ترقی یافتہ شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا کر 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن کر دیا۔ 2023 کی ایک ریسرچ کے مطابق آتش فشاں پہاڑ مسلسل 2 دن لاوا اگلتا رہا۔ پہلے مرحلے میں 18 گھنٹے تک نوکیلے پتھروں کی بارش ہوئی، جس سے زیادہ تر باشندوں کو فرار ہونے میں مدد ملی۔ ابھی تک کی کھدائی کے نتیجے میں یہاں سے صرف تقریباً 1150 لاشیں ملی ہیں، جو اس نظریے کی تصدیق کرتی ہیں کہ زیادہ تر فرار ہونے والے ممکنہ طور پر اپنا کچھ قیمتی سامان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بہت سے انسانی ڈھانچوں کے ساتھ زیورات، سکے اور چاندی کے برتن بھی ملے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ رات کے کسی وقت یا اگلے دن صبح میں آتش فشاں سے لاوے کا بہاؤ شروع ہوا، جس میں تیز رفتار، گھنے اور جھلسا دینے والے راکھ کے بادل شامل تھے۔ وہ راستے میں موجود ہر قسم کے سٹرکچر کو مکمل یا جزوی طور پر گرا دیتے تھے اور آبادی کو بھسم کر دیتے تھے۔ دوسرے دن کی شام تک آتش فشاں سے لاوے کا بہاؤ ختم ہو چکا تھا اور فضا میں صرف کوہرا رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے سورج بھی صحیح دکھائی نہیں دیتا تھا۔
اس تحقیق کے نتائج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پومپئی اور آس پاس کے قصبوں میں گرمی لوگوں کی موت کی بنیادی وجہ بنی، کیونکہ آتش فشاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے تک کم از کم درجہ حرارت 250 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ پومپئی کے لوگ اور عمارتیں لاوے کی 12 مختلف تہوں سے ڈھکی ہوئی تھیں، جن کی گہرائی مجموعی طور پر 20 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے کے دوران ایک یا زیادہ زلزلوں کی وجہ سے کچھ عمارتیں گر گئیں، جس سے مکینوں کی موت ہو گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ اور سائنس کچھ بھی کہے، لیکن یہ طے ہے کہ پومپئی شہر میں جو کچھ ہوا وہ صرف اور صرف عذاب الہی تھا۔